اقرار محبت۔ قسط نمبر 4۔ میں نے پوچھا ہے کہ سپنا روبی کیسے بنی؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ روبی شدید پریشان ہو گئی۔ میرا نام انسپکٹر سمران ہے اور تمہارا کیس میرے پاس ہے، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے مختصر جواب دیا اور ساتھ میں اپنا کارڈ بھی دکھا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے خلا میں خالی خالی نظروں سے گھورتی رہی، جیسے بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ میرے بابا ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھے اور ایک رات ہمارے گھر وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ ہمارے گھر ایک لمبی گاڑی آئی۔ وہ کوئی شہر کا بہت بڑا رئیس تھا اور میرے بابا سے اپنے نالائق اور آوارہ بیٹے کو پاس کرنے کا کہہ رہا تھا۔ بابا نے نہ صرف اس کام سے صاف انکار کر دیا بلکہ اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا اور اس کے بیٹے کو فیل کر دیا، اور پھر اس رئیس کے آوارہ بیٹے نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مجھے ایک شام جب میں اکیڈمی جا رہی تھی اغوا کر لیا۔ پہلے کسی فلیٹ میں 1 ماہ مجھے قید رکھا، پہلے خود جی بھر کے ریپ کیا، جتنا ہو سکتا تھا مجھ پہ تشدد کر کے اپنا غصہ نکالتا رہا، پھر اپنے فارم ہاؤس پہ لے گیا اور دوستوں کو بھی دعوت دی کہ اس کام میں اس کا ساتھ دیں، اور میں 3 ماہ وہاں قید ان شیطانوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ پھر ایک دن اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے نے کسی لڑکی کو اغوا کر کے فارم ہاؤس پہ رکھا ہے۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں اس کا بیٹا پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اس لیے اس نے مجھے وہاں سے نکال کے کوٹھے پر بھیج دیا، اور یوں میں سپنا سے روبی بن گئی، اور تب سے اب تک میں سپنا سے روبی بن کے مسلسل ہر روز بک رہی ہوں۔ روبی نے چند مختصر لائنوں میں بات ختم کی۔ اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا نام؟ میں نے اس سے پھر سوال پوچھا۔ میں نہیں لینا چاہتی اور نہ ہی کبھی لوں گی۔ میں اس اذیت ناک چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتی ہوں جس نے میری روح کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ تو پھر گنہگار کو سزا کیسے ملے گی؟ میں نے اگلے سوال پوچھا۔ مل تو رہی ہے گنہگار کو سزا، میں ہوں نا گنہگار، مجھے مل رہی ہے سزا۔ روبی بری طرح سسکی۔ گھر واپس جانا چاہو گی؟ میں نے بات بدلی۔ نہیں، میں جن رسوائیوں اور ذلتوں کے جس گڑھے میں گر چکی ہوں وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ یہ ذلت اور رسوائیاں تمام عمر میرا پیچھا کریں گی اور مجھے بار بار گھسیٹ کر انہی راہوں میں لے آئیں گی۔ اب یہی میرا نصیب ہے، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ روبی نے ہارے ہوئے جواری کی طرح کہا۔ میں کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ ان لڑکیوں کی جب کوٹھے پر ٹریننگ کی جاتی ہے تو ان کی پوری برین واشنگ کی جاتی ہے کہ اب تم سماج کا سب سے گندا، گھنونا اور برا روپ ہو۔ اگر تم یہاں سے بھاگ بھی گئی تو بھی تم جیسی لڑکیوں کو کوئی شریف آدمی نہیں اپنائے گا، اور اکثر ان کی بات 100% نہیں تو 50% سچ بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ان کے گھر والے ہی ان کو قبول نہیں کرتے اور وہ تمام عمر یہیں پڑی سڑتی رہتی ہیں۔ دیکھو سپنا، زندگی بار بار چانس نہیں دیتی۔ دلدل سے نکلنے کے لیے اگر تمہاری قسمت تمہیں موقع دے رہی ہے تو تم بھی اپنی قسمت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے آپ کو ایک اور موقع دو اور نئی زندگی شروع کرو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تو خود کو اتنی بہادر بناؤ کہ تنہا زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمام عمر جی سکو۔ اور ویسے بھی تمہیں کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد اس گناہ بھری زندگی کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں کتنا اچھا فیصلہ کر رکھا ہو۔ تم غائب کا علم تو نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ صرف برا ہی ہوگا۔ دوسری صورت میں بھی دنیا میں کتنی خواتین ہیں جو شادی نہیں کرتی یا جن کے شوہر اکثر حادثات میں ان سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جینا نہیں چھوڑتی، اکیلی تمام عمر سب کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن بہادروں کی طرح زندہ رہتی ہیں، نہ ڈر کے نہیں، نہ یوں سسکتے ہوئے۔ میں نے اپنی طرف سے سپنا کو سمجھانے کی پوری کوشش کی۔ یہ میرا نمبر ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ جب تم اس گندگی سے نکلنے کے لیے خود کو تیار کر لو تو مجھے کال کر دینا، میں تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد میں اس کو وہیں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں پروفیسر سبحان سپنا کے فادر کا ایڈریس معلوم کر کے ان کے پاس گیا۔ مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ سپنا ان کی اکلوتی بیٹی ہے، بیگم کی وفات ہو چکی ہے اور وہ اکیلے تنہا زندگی کی گاڑی کھینچ رہے تھے۔ اس لیے میں نے پروفیسر سبحان کو اب کسی اندھیرے میں نہ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بھی سچائی کو قبول کر سکیں۔ کافی دیر وہ صدمے کی کیفیت میں بیٹھے رہے، پھر بولے، تمہارے پاس میری بیٹی کا نمبر ہے تو میری اس سے بات کرواؤ۔ میں نے سپنا کا نمبر پہ میسج کیا کہ مجھے کال کرے۔ چند لمحے بعد اس کی کال آ گئی۔ میں نے پروفیسر سبحان کو موبائل پکڑا دیا۔ ہیلو سپنا بیٹی، میں تمہارا ابو ہوں۔
پروفیسر سبحان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے ان کی کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی۔ باپ کی آواز سنی کہ سپنا شدید بے چین ہو گئی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ شدید صدمے سے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بیٹی پلیز گھر آ جاؤ، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں قبول نہیں کریں گے؟ بیٹا تم میری جان ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار ہو، اور تم نے خود ہی کیسے سوچ کے فیصلہ بھی کر لیا کہ تم یوں سسکتی رہو گی اور ہم چین سے رہ لیں گے؟ بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا یہ ایک حادثہ ہے، ایک بھیانک حادثہ، اور حادثات کو بھلا دیا جاتا ہے، ان کو خود پہ حاوی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرتے میرے بچے۔ پر بابا لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ مائک سے سپنا کی مدھم سی آواز ابھری۔ لوگ جہنم میں جائیں، مجھے اپنی بیٹی سے عزیز کچھ نہیں۔ میں نے انسپکٹر سے کہہ دیا ہے، تم ابھی اس کے ساتھ واپس آ جاؤ گھر۔ میں ہر قدم پہ جب تک مجھ میں ہمت ہے اپنی بیٹی کے سر پہ سائبان بن کے کھڑا رہوں گا۔ میں نے پروفیسر سبحان سے موبائل لے کر کال کاٹ دی۔ وہ ابھی شدید صدمے میں تھے۔ سپنا نے واپسی کا گرین سگنل دیا تو میں نے گھر پہنچ کر سپنا کو واپس لانے کی تیاری مکمل کر لی اور اس سلسلے میں سر ربانی کو اطلاع بھی کر دی۔ وہ بھی میرے پلان سے متفق تھے۔ رات 10 بجے روبی بائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی آوارہ نو دولتیے کے مکان پہ ناچنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ ہر شے تیار تھی، بس اب پلان کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ یوں ہی رات کو 2 بجے اور محفل اپنے عروج پہ پہنچی۔ ٹھیک ہمارے بندوں نے اس مکان پہ میڈیا کی ٹیم کے ہمراہ چھاپا مارا، جس میں نشیلی بائی سمیت بہت سے معذورین بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب لاسٹ سٹیپ سپنا کو ان کے چنگل سے یوں آزاد کروانا تھا کہ ان لوگوں کو شک بھی نہ ہو اور اس لڑکی کی جان بھی ان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ اس کے لیے ہم نے نشیلی بائی کوٹھے کی بوڑھی طوائف کو میڈیا کوریج سے ڈرا کر اس بات پہ قائل کر لیا تھا کہ اگر وہ اس بدنامی سے بچنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میڈیا میں کوئی بات نہ پھیلے تو اس کے بدلے میں یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ نشیلی بائی اس ساری کارروائی سے نہایت حواس باختہ ہو چکی تھی اور اس کام کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ہم نے اس سے ان کے حساب سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی اور لڑکی یعنی سپنا کو میرے حوالے کرنے کو کہا، جو کہ وہ ہمارے سپرد کر گئی، اور میں نے حوالدار ارشد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سپنا کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑائے۔ کیونکہ اس ساری کارروائی میں میں بہت تھک چکا تھا اور اب تو کام بھی ہو چکا تھا، اس لیے گھر جا کر آرام کرنے کا ارادہ تھا۔ 2:45 بجے جب میں گھر پہنچا، ابھی بستر پہ لیٹنے کا سوچ رہا تھا کہ حوالدار ارشد کی کال آ گئی۔ سر، وہ ایک کالے رنگ کی کار میں کچھ لوگ سپنا کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ شدید پریشان تھا۔ میں نے فوراً کمبل چھوڑا اور فل سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا اس کی بتائی لوکیشن پہ پہنچا۔ شہر میں جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے تھے۔ میں اپنی جیتی ہوئی بازی کسی قیمت پہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بازاری لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اور مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ سپنا کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں۔ مگر یہ بھی شاید ہم پولیس والوں کی ضد سے واقف نہیں ہوتے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اغوا کاروں کی گاڑی ٹریس ہو چکی تھی۔ گاڑی سیالکوٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بھروسے کے چند بندے ساتھ لیے اور ان کی گاڑی کا پیچھا شروع کر دیا۔ گاڑی تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ایک ویران سی سڑک پر روک لی گئی اور بہت جلد ہم نے سپنا کو بحفاظت اس گاڑی سے نکال لیا۔ گاڑی میں بیٹھے 4 بندوں میں سے ایک کی شکل مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ خیر اس وقت اتنا غور نہ کیا کیونکہ فی الحال سپنا کا بحفاظت اس کے گھر پہنچانا زیادہ اہم تھا۔ تمام کارروائی ختم کر کے میں پھر شام کو تھانے پہنچا اور اس کیس کو ختم کرنے کے لیے فائل مکمل کر رہا تھا جب صبح گاڑی میں سے سپنا کو اغوا کرنے والے لوگوں کے نام پہ نظر پڑی۔ اعجاز خٹک۔ دماغ نے فوراً ماضی کی پوری فلم آنکھوں کے سامنے چلا دی۔ اوہ، تو یہ ہیں محترم اعجاز خٹک صاحب، جن کے عشق میں مبتلا ہو کے ہانی بائی رندھوا اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ چکی تھی، اور یہ محترم طوائفوں کے کہنے پر لڑکیاں اغوا کرتا پھر رہا ہے۔ بہت افسوس ہوا ہانی مجھے تمہارا انتخاب دیکھ کے۔ چلو سیانے کہتے ہیں کہ مجھے محبت اندھی ہوتی ہے، ہانی کے معاملے میں تو مجھے یہ اندھی کے ساتھ ساتھ بہری اور گونگی بھی لگ رہی تھی۔ میں نے پتہ نہیں کیوں اس رئیس زادے اعجاز خٹک کو اپنے آفس بلا بھیجا۔ شاید دل کے کسی کونے میں یہ چور بھی چھپا بیٹھا تھا کہ اس سے ہانی کی خیریت ہی معلوم ہو جائے۔
پہلے تو اس نے روایتی امیروں جیسی اکڑ دکھائی اور کسی بھی قسم کے تعاون یا بات چیت سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ہمارا کیس اتنا مضبوط نہیں تھا اور اسے کسی بھی وقت عدالت سے ضمانت ملنے والی تھی۔ پھر میں نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے اعجاز کو اپنا ہانی کے حوالے سے تعارف کروایا اور بڑے پیار سے ہانی کی خیریت دریافت کی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انسپکٹر راندھوا سامران؟ ہانی کو میں کیوں گھر سے بھگا کر لے جاؤں گا یا اس سے شادی کروں گا؟ میرے اور اس کے درمیان تو ایسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ بس کالج کے دنوں میں میری ایک کزن تھی سمیرا، جو اس کی کلاس فیلو تھی۔ اس کی وجہ سے ہانی کے ساتھ تھوڑی سلام دعا یا ایک آدھ بار گپ شپ ہوئی تھی۔ اعجاز نے میری پوری بات سن کر نہایت حیرانگی سے مجھے جواب دیا۔ یا تو یہ بندہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا تھا یا خود کو بہت چالاک، جو اپنی طرف سے کوئی بھی سٹوری گھڑ لے گا اور میں اس کی بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا۔ دیکھو اعجاز، میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو کہ تمہارے ساتھ اپنی شادی کی رات گھر سے بھاگ کر جا چکی ہے، اور تم مجھے پتہ نہیں کیا کہانی بنا کے بتا رہے ہو۔ سیدھی طرح بتاتے ہو ہانی کے بارے میں یا میں اپنا طریقہ استعمال کروں؟ میں نے غصے سے گرج کر کہا۔ دیکھیں انسپکٹر راندھوا، آپ جہاں سے مرضی میری تفتیش کروا لیں، میرے گاؤں، گھر، خاندان، دوستوں، جس سے مرضی پوچھ لیں، میرا سربانی کی بیٹی ہانی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی میں نے اس سے شادی کی ہے۔ اعجاز نے بڑے اعتماد سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا۔ میں لاجواب ہو چکا تھا۔ میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہو کے گھر آ گیا، لیکن مجھے اس قسم کے انسان پہ ایک رتی برابر بھی اعتبار نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی مکمل چھان بین کروانی ضروری سمجھی۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے ہانی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ سارا دن بہت مصروف رہا، اس لیے بستر پر لیٹتے ہی پلکیں خود بخود بند ہونے لگیں، مگر ابھی سونا نہیں تھا، ابھی مجھے ہانی کا کیس حل کرنا تھا، اس لیے جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ دھواں اوپر کی سمت اٹھ رہا تھا۔ میں دھوئیں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہانی کی آواز آئی۔ سگریٹ بزدل پیتے ہیں اور بہادر پتہ ہے کیا پیتے ہیں؟ اس نے خوابناک نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ دوسروں کا خون، اس نے شرارت سے میرے چہرے پر اپنے لمبے ناخن گاڑتے ہوئے کہا، اور اگر میں نہ ہٹوں تو؟ میں نے اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تم سے دور چلی جاؤں گی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ہانی میں سب چھوڑ دوں گا، یہ دیکھو۔ میں نے سگریٹ پھینک دی، مگر تم مجھ سے دور نہ جانا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہانی دیوار میں کہیں غائب ہو گئی۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی، میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اف میرے خدایا، یہ خواب تھا؟ یکدم ایک عجیب خیال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اگر ہانی خواب بن چکی ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر اس دنیا میں اس کا وجود نہ ہوا تو؟ اس خیال کے آتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ نہیں نہیں، ہانی ٹھیک ہوگی، بالکل ٹھیک، میں خود اسے تلاش کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور دوبارہ بستر پر لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں۔